کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں چلے ہی جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تم پر وہ سب چیزیں نہیں بیتی تم سے پہلے کے لوگوں پر بیت چکی۔ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں، تنگیاں آئیں، مصیبتیں آئیں اور زلزلوں نے انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اب پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو جان لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ الا ان اللہ نصر اللہ قریب، یہ سورہ بقرہ کی آیات 214 کی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا فلسطین اور اسرائیل کے حالات کے بارے میں۔ غزہ ایک چھوٹی سی جگہ جہاں کے لوگ ہار ماننے کو تیار نہیں، کس طرح سے اللہ کی مدد ان پر آ رہی ہے اور وہ کہتے رہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو چلیے دیکھتے کہ اللہ کی مدد کس طرح سے آ رہی ہے غزہ میں۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل ٹو جنت، قرآن کا جو دوسری صورت ہے اس کی آیت 214 میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک لوگ ہوتے تھے جن کو ہارڈ شپ نے پکڑا، اس حد تک ان کو ہلایا گیا کہ ان کے جو نبی تھے اور ان کی جو مومنین تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور جو جواب ان کو دیا گیا وہی جواب آج ہمارے بھی کام آئے گا، اور وہ کیا ہے کہ واقعی اللہ کی مدد قریب ہے۔ תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב ותדגע. תרגיע אותי בבקשה, כי יצחק אתה לא רואה מה שאני רואה. בבקשה, אני רוצה מיד לצטט לך. اس کلپ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھوتوں کی طرح لڑ رہے، پتہ نہیں کدھر سے یہ آتے کدھر سے جا رہے، ہمارے پاس تو ٹینک ہے یار، کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسرا اس کو تسلی دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے نہیں، مجھے جھوٹی تسلی نہیں دو۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کا جو مین حصہ ہے وہ ہے غیب میں ایمان رکھنا، غیب میں ہی ہم اللہ پر ایمان لاتے، غیب میں ہی ہم فرشتوں پر ایمان لاتے، جنت، جہنم، شیاطین، جن، یہ سارے غیب میں ہوتا ہے۔ لیکن جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اسپیشلی ان مغربی ملکوں میں اور ہمارے بھی ملکوں کے اندر، ہمیں بتایا جاتا ہے جس کو ہم ہاتھ لگا سکتے وہی چیز ہے، اور ہم یہ بھول جاتے کہ غیب کی بھی دنیا ہے۔ ہم سمجھتے کہ ہمارے کرنے سے کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں نے دوائیں کھائی ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اس دوائی میں نہیں ہے، وہ دوائی اثر نہیں کرتی۔ اس لیے کہتے کہ اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کرو، ڈو یور بیسٹ، اللہ ول ڈو دا ریسٹ۔ دیکھو اپنی کوشش کرو لیکن باقی اللہ تعالیٰ سے آئے گا۔ کہتے ہیں نا، حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو آپ کا اونٹ ہے پہلے اس کو باندھو پھر دعا مانگو۔ دارالاسباب میں ہم رہتے، سبب کی دنیا، یا اسباب کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، پھر دعا مانگنی چاہیے۔ خالی گھر بیٹھ کے دعا مانگے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، حرکت سے برکت آتی ہے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، وہ بھی کبھی وہی ادھر آ رہی ہے، کبھی وہی ادھر جا رہی ہے۔ صحابہ کو بھی دیکھو، کوئی کا انتقال جارڈن میں آیا ہے، کوئی کا انتقال سیریا میں آیا ہے، کوئی کا کدھر کوئی کا کدھر، کیونکہ صحابہ بھی جاتے تھے، آگے پیچھے جاتے رہتے تھے۔ معاذ بن جبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا اسلام پھیلانے کے لیے، لیکن ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ واپس آؤ تو میں نہیں ہوں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ صحابہ مرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے, لیکن وہ بھی دعوت کی اہمیت سمجھتے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں, ہماری جو تاریخ ہے اس کے اندر بھی کئی مثال اور اگزامپلز آتے ہیں کہ ہماری امت کو مدد غیبانہ سے ملتی تھی. مثال کے طور پر جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے اور جو مشرکین تھے وہ 1000 تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے مسلمان کی مدد کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, اللہ کا حکم نہیں تھا آگ کو جلانے کے لیے, تو پھر آگ نہیں جلی. ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں پوچھا کہ آپ کا سب سے بیسٹ وقت کیا تھا؟ انہوں نے بولا جو آگ کے اندر تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک قسم کا کھیل بنا دیا تھا. لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی, اور وہ ہے قرآن کی ایک آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے, صالحین کا سرپرست ہے. تو اگر نیکوکار ہم بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرپرستی میں لے گے. تو غزہ کے اندر اس لیے ان پر بم گرائے جا رہے, ان کی فیملی ان کے سامنے ذبح ہو رہی ہے, پھر بھی وہ احد اللہ ہمارے لیے کافی ہے, ایک اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور اس لیے کئی غیر مسلمان بھی ان کو دیکھ کے, ادھر غیر مسلمان مغربی ملکوں کے اندر وہ بھی کئی اسلام قبول کر رہے ہیں بس ان کی طاقت دیکھ کے, کیونکہ یہ طاقت آپ کو خالی اسلام سے آئے گی. یہ پاکستان زندہ باد یا جے ہند سے نہیں آئے گی, یہ عزت ہمیں اسلام سے ہی آئی ہے اور اسلام سے ہی ملے گی. یہ نیشنلزم, یہ کنٹری یا وہ کنٹری اس سے نہیں مل سکتی. اور ہم کافی اداس ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہے, ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, یہ کچھ نہیں کر رہے, اتنے کمزور اور بزدل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے محتاج نہیں ہے, یہ ان کا امتحان ہے. دیکھو اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت نہیں چاہتے تھے, عمر بن عبدالعزیز لیڈرشپ نہیں چاہتے تھے, کیونکہ لیڈرشپ میں رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر صحیح رسپانسبلٹی نہیں دو, دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں آپ فیل ہو جاؤ گے. اس لیے ایک اور ہمارا عقیدہ ہے, اور وہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد انڈیپینڈنٹ ہے. اس لیے یہ لوگ, یہ ہمارے لیڈر کرے یا نہیں کرے, اگر اللہ چاہتے کہ مدد ملے گی, پھر ان کے ذریعے مل سکتی ہے اور ان کے بغیر بھی مل سکتی ہے. تو لیڈرشپ کا یہ ہے کہ دیکھو اتنے ہمیں ان پر ایمان نہیں ڈالنا چاہیے, ایمان اللہ میں ڈالو. اور کئی لوگ ہیں انہوں نے اپنے نمازوں کے بعد دعائیں کرتے فلسطینی بھائی اور بہنوں کے لیے, مطلب ان کی دعائیں اب زیادہ ہو رہی ہے, اور کوئی تہجد بھی پڑھتے اور ایکسٹرا عبادات بھی کرتے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو اسرائیل کر رہا ہے کہ حماس کو پکڑنے کے لیے, سب کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے, وہ ایک انگلش کے اندر سیئنگ ہے کہ جو اپنی قسمت بدلنے چلتے ہیں وہ انہی کے ہاتھ ہی ان کی قسمت لکھی جاتی ہے. یہ ایک انگریزی سیئنگ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھو وہ چیز جو ہم بدلنا چاہتے, کبھی ہم اسی چیز کو زیادہ پکا کر رہے ہوتے ہیں. حماس کو وہ مارنا چاہتے لیکن ساروں کو ظاہر ہے تو نہیں مارے گے, جو بچے گئے ان کی تو باقی ساری زندگی پر ایک لکیر مار دو اور اوپر مجاہد لکھ دو, کیونکہ وہ تو اب ساری زندگی اب لڑتا رہے گا. اور اسرائیل جتنا ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا, اتنے ہی پھر جو بچے گئے وہی پھر ان کا سامنا کرے گا. اسرائیل سمجھتے ہیں کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. دیکھو فلسطینیوں پر بھی 70+ سال سے ظلم کیا جا رہا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ انڈسکریمنیٹلی جو مرضی آپ کرو اور سب کچھ ٹھیک ہوگا. یہ اپنے ہاتھ خود ہی ہے, جو آگے ہوگا یہ انہی کے ہاتھ ہی ہوگا. کیونکہ اگر آپ اس طرح کرو گے, اگر آپ اللہ کے نظام کے خلاف جاؤ گے, ظلم کرو گے, کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوگے. اس حد تک کہ اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان ایک غیر مسلمان پر ظلم کرے تو غیر مسلمان دعا مانگے, وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتا, لیکن اگر اس کے دل سے دعا نکلے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایکسپٹ کرے گا. اس حد تک اللہ ظلم کو نہیں پسند کرتے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم. اعلیٰ ان اللہ نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. فلسطین کے لیے دعا کرتے رہے, بہت زیادہ دعا کرتے رہے, اللہ سے مدد مانگے, اللہ سے تعلق جوڑے, 5 وقت کی نماز پڑھے اور دعا کرے فلسطین کی. اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے, انہیں صبر جمیل عطا کرے, طاقت عطا کرے اور ظالموں کے ظلم سے بچائے. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اوکے بائے.